اس نے تو بار بار قرآن کریم کے اندر اپنی رحمت کی وسعت کا، اپنے بندوں پر مہربانی کا اس نے بار بار قرآن کریم میں اعلان کر دیا۔ نیکی کا بدلہ نیکی پہ دے دیتا، ثواب کا بدلہ ثواب پہ دے دیتا، گناہ کا بدلہ گناہ کے اوپر دے دیتا۔ لیکن اس کی شان کریمی کا اندازہ اس بات سے لگائیے، فرمائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا بندہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، ایمان کی حالت ہو اور وہ عمل اچھے کرنے لگ جائے، تو پھر میری شان کریمی کا اندازہ لگا سکتے ہو، لگا لو۔ پھر میری شان کریمی ہے جب میں اپنے بندے پر مہربانی کرنے کے لیے آتا ہوں، اپنے بندے پہ مہربان ہونے کے لیے آتا ہوں، تو پھر میں اس کے گناہوں کو نہیں گنتا، دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کی گنتی کا شمار نہیں کرتا۔ پھر میں یہ نہیں دیکھتا یہ گناہ بڑا یا چھوٹا، میں یہ نہیں دیکھتا ارادے سے کیا یا قصداً اس سے ہو گیا یا بغیر ارادے سے کیا۔ فرمایا جب وہ میرے سامنے اپنے لبوں کو ہلا کے کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اندر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، اور وہ عمل جو امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر میرا قرب پانے کے لیے میں نے اپنے بندوں کو دیے، جب یہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے پھر میری چاہت یہ ہے، میرا پروگرام یہ ہے، پھر میرا ارادہ یہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ پھر میں اپنے بندے کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لو اتنی سی بات ہے، صلح ہو گئی، گناہوں سے معافی مانگ لی۔ فرمایا تو نے تو گناہوں سے معافی مانگی، میں نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ جن کو میرے عزیزوں آپ کے میرے کندھے پر دائیں بائیں ہم جس کے دائیں بائیں میرے عزیزوں بٹھا رکھا ہے، اور ہمارے اعمال کو جن کے حوالے کر رکھا ہے، اللہ اکبر، کرامن کاتبین۔ فرمایا خبردار میرے امر کے بغیر قلم نہ چلانا، میرے حکم کے بغیر میرے بندوں کی نیکیاں نہ لکھنا، میرے حکم کے بغیر میرے بندوں کے گناہ نہ لکھنا۔ میں اگر کہہ دوں کہ 1 کا بدلہ 10 تو 9 نہ لکھیو، اگر میں کہہ دوں 1 کا بدلہ 700 تو حسرات نہ لکھیو۔ خبردار خبردار، جب میرا بندہ یوں کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لکھ دے اس نے نماز پڑھ لی، اگر میرا بندہ یوں کہہ دے میں نیکی کروں گا تو لکھ لے اس نے یہ کام کر دیا، اگر میرا بندہ یوں کہہ دے کہ میں 10 روپے اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس کو 1 نیکی دے دے، اگر دے دے تو اس نیکی کو 70 گنا بڑھا دینا۔ الہ العالمین، یہ تو نیک کام کرنے کی جزا ہے، اگر برا کام کرے تو کیا کرو؟ فرمایا اگر دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تسبیح کے دانے پہ کہ میں یہ گناہ کروں گا یہ گناہ کروں گا، خبردار جب تک میرا بندہ اس گناہ کی طرف قدم نہ اٹھاوے اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو 1 ہی گناہ کرنے پر 1 ہی گناہ لکھیو، زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر میرا بندہ لیلۃ القدر کی راتوں میں، رمضان المبارک کے جمعے میں، عام دنوں کے اندر اگر اپنے آنسوؤں کو ندامت کے ساتھ آ کے مجھے دکھائے اور کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اللہ کا تجھے آرڈر ہے میرے بندے کے گناہوں پر لکیر پھیرنے میں دیر نہ کرنا۔ یہ تو ہم بد نصیب ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، سارا پیر میں لور دوڑا ہوا ہے، دنیا کا خسارہ نہیں، ہفتے کے دن نہیں، اتوار کے دن نہیں، پیر منگل کے دن، بدھ جمعرات کے دن نہیں گیا، دکان کا حرج ہے، اعمال کا حرج ہے، نیکیوں کا حرج ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، تمہیں پتہ یہ آج کا دن کتنا برکت والا، آج کا دن کتنا عظمت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کر کے ارشاد فرمایا، او میرے امتیوں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کے بندوں، قیامت کے دن میری شفاعت لینے والوں، لواء الحمد کے جھنڈے تلے آنے والوں،
میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والوں، جمعے کے دن دائیں بائیں کام نہ کرنا، سب سے زیادہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ فرمایا جمعہ کا دن ہوتا ہے، تمہارے لبوں سے درود شریف کا نذرانہ نکلتا ہے، میں محمد کے روزے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کوئی جمعرات کو دوڑ گیا، کوئی جمعے کو دوڑ گیا، ان سے پوچھو، میں بدگمانی نہیں لے کے آتا، نماز جمعہ تو پڑھی ہوگی لیکن فارمیلٹی پوری کی ہوگی، فرض پڑھ کے دوڑے ہوں گے۔ کتنے بابرکت لوگ ہو، آپ کو آپ کے گھر والوں نے کپڑے استری کر کے دیے، جلدی کا نہا لو، کسی کو پانی گرم کر کے دیا، کسی کو تیل کنگھی، کسی کو خوشبو ٹوپی استری کر کے دی۔ جب گھر سے گئے کسی نے کہا قمیض سیدھی کر لو، ٹوپی سیدھی کر لو، یہ رومال تو لے جو، سرما تے پالو۔ اللہ اکبر۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو، گھر والیوں نے اپنے شوہروں کو، بہنوں نے اپنے بھائیوں کو، بیٹیوں نے اپنے باپ کو سجا کے بھیجا۔ رب کعبہ کی قسم، مالک کائنات نے اپنے بندے کا اس بات پہ مول لگا لیا، اے میرا بندہ، تجھے دنیا سوار کے میرے گھر کے اندر کچھ لینے کے لیے بھیجے اور تو میرے دربار میں ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلا کے میرے سے مانگے، میں تجھے خالی ہاتھ خالی دامن بھیج دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایک جامع دعا سکھلائی، فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا میرا بندہ، ربنا آتنا فی الدنیا، اے میرا بندہ میرے سے مانگ، میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں آج تک یہی نہیں پتا رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کیا۔ بعض افراد، بعض من چلے لوگ، بعض نوجوان تو 2 دن ہو گئے بستر سے نہیں اٹھے، کھاؤں کھاؤں کرتے پھر رہے ہیں، بخار کی دوائیاں لیتے پھر رہے ہیں۔ یار کیا ہوا، پچھلے ہفتے تو صحیح تھا، ٹھنڈ لگ گئی کا نہیں نہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ تیسرا کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پاکستان ہار گیا، انہوں صدمہ، انہوں بخار چڑھ گیا۔ اس ہار جیت کا کیا کہنا؟ جیت جاتے ایشیا کپ مل جاتا، ورلڈ کپ مل جاتا، سونے کا تمغہ مل جاتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس ہار کے بارے میں کیوں خیال نہیں آ رہا؟ اس ہار کے بارے میں کیوں سوچ وچار نہیں کر رہے؟ اس ہار کے بارے میں عام میں کیوں مشورہ نہیں کر رہے؟ جس کا قیامت کے دن اعلان ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ کچھ خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال، ان کی نیکیوں کا کچا چھٹا، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ان کی ساری نیکیوں کا جس رجسٹر کے اوپر شمارہ ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ پھدکتا پھرے گا، اچھلتا پھرے گا، پورے میدان محشر میں اپنے دائیں ہاتھ میں نام اعمال لے کے گئے گا، اور لوگوں دیکھو آج میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں میرے پروردگار عالم نے پکڑا دیا، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ آج لوگوں میدان محشر کے اندر میرے رب نے مجھے کامیاب کر دیا ہے۔ کچھ بد نصیب ایسے قیامت کے دن لائے جائیں گے، فرمایا کہ ان کے ہاتھ کو، ان کے سینے کو پھاڑ کر، ان کے سینے میں سوراخ کر کر یہ ہاتھ ان کا سینے سے پیچھے پشت کی طرف نکالا جائے گا، اور نام اعمال پیچھے کی طرف سے پکڑایا جائے گا، اور میدان محشر کا چکر لگوایا جائے گا۔ وہ رو رو کے چلا چلا کے کہے گا او لوگو، آج نام اعمال میرا بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا، اور میدان محشر میں میرے بارے میں اعلان کیا جا رہا ہے، اس کے روئی سیاہی کے چہرے کو دیکھ لو، آج اللہ نے اسے میدان محشر میں ناکام کر دیا ہے۔ اس کامیابی کو کوئی روکتا ہی نہیں، اس کامیابی اور ناکامی پر سوچ وچار کوئی نہیں۔
میرے محترم دوستوں بزرگوں، رمضان المبارک کی 10 تاریخ آئی، رمضان المبارک کا مہینہ چڑھا، 3 رمضان المبارک ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ 10 رمضان المبارک کو محترم دوستوں بزرگوں فتح مکہ ہوا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور لاڈلی، سب سے پیار محبت کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز و نیاز کرنے والی خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مکے کے اندر قحط پڑ گیا۔ ابو طالب اپنے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے کہنے لگے، اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ آپ نے فرمایا، او میرے بھتیجے، مکے کے اندر قحط پڑ گیا، بڑے بڑے تاجر لوگ اپنا مال تجارت لے کر مکے سے باہر جا رہے ہیں، میرا مشورہ مان، تو بھی کسی کا مال تجارت لے جا اور تو بھی قافلے میں شامل ہو جا۔ حضرت محمد عربی فرمانے لگے، چچا جان بتا میں کس کا مال لے کے جاؤں، مجھے کون مال دے گا؟ کہ میری ماں خدیجہ الکبریٰ کے گھر پیغام بھیج دے، خدیجہ الکبریٰ کی تجارت کا مال تو لے جا۔ کہنے لگے، چچا اللہ غنی، میں محمد بڑا خوددار ہوں، میں خدیجہ کے پاس خود پیغام نہیں لے کے جاؤں گا، اللہ اس کے پاس کچھ پیغام نہیں لے کے جاؤں گا، اگر اس کے دل کے اندر آ گئی تو خود پیغام بھیجے، محمد بڑی غیرت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کرنی دیکھیے، ادھر اللہ نے خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر ڈال دی، انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیج دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا، میری مالکہ کہتی ہے، میری مالکن کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کون؟ کہ خدیجہ الکبریٰ۔ ابو طالب کا یوں کر کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ اگر آپ اللہ اکبر بہتر جانو تو میرے لیے سعادت ہوگی، میرا مال تجارت لے کے چلے جاؤ۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ غلام میسرہ کہنے لگا، محمد ابن عبداللہ تیرے پہ بے اعتباری کوئی نہیں ہے، یہ نہیں اللہ اکبر مال کے اندر ڈنڈی لگے گی، بلکہ میری مالکن کہتی ہے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیو، محمد ابن عبداللہ کے ساتھ جائیو۔ غلام میسرہ کہتا ہے، جب میں نکلنے لگا تو میری خدیجہ مجھے کہنے لگی، دیکھنا مال تجارت پر زیادہ نظر نہ رکھنا، آمنہ کے لال پہ زیادہ نظر رکھنا، ان کے دن رات صبح و شام کے حالات پہ نظر رکھنا۔ کہ میں ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو جاتا، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتا۔ کہ میں نے دیکھا پورے عرب کے اندر تجارت کا یہ قافلہ اونٹوں کی سواریوں کے اوپر جا رہا ہے، لیکن محمد ابن عبداللہ جہاں سے گزرتے آپ کے اوپر بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے جاتا۔ میں نے اس چیز کو نوٹ کر لیا۔ اللہ اکبر، بصرہ کے بازار کے اندر جب مال تجارت فروخت کرنے لگے، لات عزہ کی قسمیں اٹھانے لگے۔ عرب کا دستور تھا قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرما دی۔ پیر محل کے غیور مسلمانوں، فرمایا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 شخص ایسے ہوں گے قیامت کے دن، بات کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرے گا۔ پہلا وہ آدمی، اللہ اکبر، جو اپنی شلوار کو، اپنی شلوار کے پینچے کو یا اپنی تہمت کے پلے کو اتنا نیچے کرے کہ اس سے پیر کے ٹخنے چھپ جائیں، ایسے آدمی سے قیامت کے دن اللہ کلام کرنا گوارا نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ آدمی جو مال تجارت میں سودا بیچتے ہوئے، اپنی دکانداری کرتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے بار بار جو قسمیں اٹھاتا ہے، فرمایا ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ایسے آدمی سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اسے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور قیامت کے دن قسمیں اٹھا اٹھا کر سودا بیچنے والے کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تیسرا وہ آدمی المنان،
فرمایا کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد، احسان کرنے کے بعد اس کے احسان کو جتلائے گا، قیامت کے دن ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ کلام نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ دینے والوں، صدقہ دینے والوں، راشن کے تھیلے بانٹنے والوں، خدا را اپنی زکوٰۃ کو، اپنے راشن کو، اپنے عطیات اور صدقات کو بچائیو۔ یہ نہ ہو تیری سلوی کی وجہ سے، تیرے آٹے کی تھیلی پر تصویر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو بزرگو، آٹا تو ڈبے میں چلا جائے گا، مستحق زکوٰۃ کے پیٹ میں چلا جائے گا، لیکن رعایا اور دکھلاوا ریاکاری آ گئی۔ رب اکبر کی قسم، یہ تیرے آٹے کا تھیلا عرش مولا پہ نہیں جائے گا۔ احتیاط کریو، کسی مسلمان کی عزت سے نفس مجروح نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سودا بیچنے کی باری آئی، غلام میسرہ کہنے لگا میں حضور کے ساتھ ہو لیا۔ بڑے بڑے تاجر موجود تھے، وہ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ قسم اٹھا، اور لات و عزہ کی آپ نے فرمایا میں تو لات و عزہ کی قسم نہیں اٹھاتا، ابھی تو میرے عزیزو اعلان توحید نہ ہوا، اعلان نبوت نہ ہوا۔ فرمایا میں لات و عزہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سودا سب سے زیادہ بصرہ کے بازار کے اندر سب سے زیادہ اہم ریٹ پہ بکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا بیچ کے فارغ ہو گئے، 25 سال کی آپ کی عمر ہے، مال تجارت بیچ کے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی میں کچھ آرام کروں، آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں سے ایک راہب جو تورات اور انجیل کا جاننے والا تھا، پڑھنے والا تھا، اس کا اس رستے سے گزر ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹے دیکھا اور مکھڑا مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگا یہ کون ہے؟ غلام میسرہ کہنے لگا میں تو حضور کی چوکی داری دے رہا تھا، میں تو رحمت عالم کے وجود کا پہرا دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ مکے کا رہنے والا کا کون ہے؟ میں نے کہا قریشی ہے، ہاشمی ہے، سیدی ہے۔ کہ اللہ اکبر، کہ اس کا نام، میں نے کہا محمد ابن عبداللہ، ابا کا نام میں نے کہا عبداللہ، دادے کا نام کا عبد المطلب۔ اللہ اکبر۔ وہ آگے بڑھا، نبوت والے چہرے کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا اے غلام تو اتنا جانتا ہے، میرے سے پوچھ یہ کون ہے؟ یہ وہ درخت ہے، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام لیٹے تھے، 531 سال گزر گئے، اس درخت کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ آج کوئی نہیں لیٹا۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے عیسیٰ کے بعد جو اس درخت کے نیچے لیٹے گا وہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہوگا، محمد الرسول اللہ ہوگا۔ مکھڑا مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگا ھذا رحمت للعالمین، ھذا سید الاولین والآخرین۔ او لوگو کتنے نصیبے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ غلام میسرہ سے کہنے لگا اگر میرا خدا مجھے مہلت دے، جب یہ اعلان نبوت کرے، جب اس کی قوم اسے پتھر مارے گی، سارا کنبہ، ساری برادری مخالفت کرے گی، میں تورات انجیل کی کتابوں کو گواہ بنا کے کہوں گا لوگو تم اسے مان لو، اللہ کی قسم یہ اللہ کا رسول ہے، جا اسے واپس لے جا، اور یہاں نہ کسی کو خبر دینا، اس کی قوم اسے جینے نہیں دے گی۔ غلام میسرہ کہتے ہیں جو ڈیوٹی میری لگائی تھی میرے پیٹ میں کہاں بات رہتی، میں نے جب قافلے سے واپسی کی تو سارے عرب کے قافلے مکے میں واپس آئے۔ بھائی خدیجہ الکبریٰ اللہ اکبر 40 سال کی عمر ہے، 3 گھروں میں پہلے دلہن بن کے گئی ہے، صاحب اولاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے۔ جب یہ غلام میسرہ آیا خدیجہ الکبریٰ کے پاس رجسٹر لے کے آیا، اماں کہنے لگی مجھے رجسٹر نہ دکھلا، مجھے آمنہ کے لال کے مکھڑے کے بارے میں بتلا، تو نے کیا دیکھا؟ انہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں جب ساری باتیں بتائی، اللہ اکبر، جب یہ بتایا عرب سے مکے سے گئے تھے بصرہ، بصرے سے مکے آئے، بادل کے ٹکڑے نے سایہ نہ چھوڑا۔ بھائی خدیجہ بے چین ہو کے بولنے لگی او غلام میسرہ مال و درم تو بعد میں لے کے آئیو، درم و دینار کی تھیلیاں الٹے پیر چلا جا اور جا کے کہہ دے خدیجہ کہہ رہی ہے مجھے دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے آمنہ کا لال چاہیے۔
میری رشتے کی پیشکش ہے، آپ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، آپ کی آنکھوں میں حیا تھی، اور کتنی حیا، اللہ اکبر۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اتنی حیا تھی، اللہ اکبر، آپ کی حیا کی برابری کے لیے زمین والوں پہ کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ علماء فرماتے ہیں سارے نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے اور دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے لا کے زمین پہ کھڑا کر دیا جائے، اور فرمایا کبھی جبرائیل کے مکھڑے کو دیکھو، کبھی آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھو، رب اکبر کی قسم ہے انصاف یہ بتائے گا جبرائیل کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں جتنی حضور کی آنکھوں میں حیا نظر آئے گی۔ جبرائیل بھی اتنی حیا والا نہیں۔ آج اس کی امت بے حیائی کر رہی ہے، نہ اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، نہ پرائے کا گھر چھوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہی وجہ تھی مکے کے سردار دن کے اجالے میں حضور کی مخالفت کیا کرتے، آپ کو میرے عزیزوں پتھر مارا کرتے۔ اگر انہوں نے کسی کام کے لیے مکے سے باہر جانا ہوتا، دروازہ بجاتے، رحمت عالم کے گھر کا دروازہ کھولتا، اور وہ کیا کہتے؟ اے محمد ابن عبداللہ، ہم تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو جتنا بھی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں تیری بات سے اختلاف ہے، لیکن تیری ذات کتنی پاکیزہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، گھر میں میرا بھائی بھی ہے، گھر کے اندر میرا باپ بھی ہے۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ مجھے باپ پر اعتبار ہے، نہ بیٹے پہ، نہ بھائی پہ، میں اپنی بیٹی تیرے گھر کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اللہ اکبر جتنی میری غیرت کی تیرے گھر میں حفاظت ہوگی اتنی کہیں حفاظت نہیں ہوگی۔ یہ مکے کے کافر ہیں۔ یہی تو وجہ تھی حاتم طائی کی بیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر کے سنا دیا۔ بار بار ایمان تازہ ہوتا ہے ان واقعات سے۔ جب حاتم طائی کی بیٹی میرے محترم دوستوں بزرگوں قید ہو کے حضور کے پاس آئی، کہ کون ہے؟ کہ سخی باپ کی بیٹی آئی ہے، بڑا سخی تھا حاتم طائی۔ حضور نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آئی تو آپ نے فرمایا بیٹی، اس نے حضور کا مکھڑا دیکھا اور کہنے لگی بڑے آئے ہو بیٹی، کہنے والے قید کر کے لائے ہو، بیٹیوں کو ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں اور رسیاں باندھتے ہیں۔ حضور نے ہمارا رسیاں کھول دو، یہ نبی امی ہے جس کی زندگی سے ہم ناآشنا ہیں، کہ رسیاں کھول دو۔ ایک پیکج اس نے مانگا، ایک پیکج حضور نے دیا، فرمایا رسیاں کھلوا لی، میری چاہت نہیں پوچھے گی؟ کیا چاہت؟ کہ تو کلمہ پڑھ لے، میں تیرا ٹھکانہ کسی صحابی کے گھر نہیں رکھوں گا، میں محمد فاطمہ کے گھر تیرا بستر بچھاؤں گا، جو فاطمہ کھائے گی تجھے کھلاؤں گا، جو فاطمہ پہنے گی وہ، اگر میں فاطمہ کو بیٹی کہتا ہوں تو تجھے بھی بیٹی کہوں گا۔ حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگی دل تو اسی وقت میرا پسج گیا، دل تو اسی وقت نرم ہو گیا، قیدیوں کو بیٹی کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا نا مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہ 3 دن یہی آؤ بھگت رہی، وہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارتے رہے، میں منہ پھیرتی رہی۔ تیسرے دن مسکرائے اور مسجد نبوی میں اعلان کیا، فرمایا او لوگو، بیٹی بیٹی ہے، کافر کی ہو مسلمان کی ہو، آج اسلام کی غیرت کا سوال ہے۔ صحابہ کہتے ہمارے کان کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سونے سے زیادہ، چاندی سے زیادہ، ہیروں سے زیادہ، درم و دینار سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا جی؟ فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے، یہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ فرمایا ایسے جوان کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر، جس کو اس انداز سے چھوڑ کے آؤ کہ اللہ غنی، ان کا چہرہ وجود تو دور کی بات ہے، جس رستے پہ چلتے ہوئے قدم اٹھائے اس مٹی پر بھی ان کی نگاہ نہ پڑے۔ 4 صحابہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اسے چھوڑ کے آئیں گے۔ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے میں رستے میں آنکھیں اینی سے اوپر دائیں بائیں نیچے دیکھتی، اللہ اکبر، یہ نظریں جھکا کے کھڑے ہو جاتے، اگر مجھے تقاضا ہوتا میں اشارہ کر دیتی، یہ 4 فرلانگ دور جا کے کھڑے ہو جاتے۔
جب میرا گھر قریب آیا تو بالآخر مجھے مجبوراً کہنا پڑا. میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ, تمہاری آنکھوں کی بینائی ہے کہ تم اندھے ہو؟ اللہ اکبر. تم نیچے نیچے دیکھتے جاتے ہو, اوپر دیکھتے کوئی نہیں. کہ ایک جوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا, دنیا کے حسن و جمال اپنی جگہ, دنیا کی خوبصورتیاں اپنی جگہ, حاتم طائی کی بیٹی تو خوبصورت ہوگی اپنی جگہ, لیکن جن آنکھوں نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھ لیا ان آنکھوں کو کسی چہرے کے دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. صحابہ درد والے تھے. حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کی وَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کسی آنکھ نے تیرے جیسا حسین و جمال والا نہیں دیکھا. ایسا لگتا ہے تیرے حسن کو دیکھ کر آج تک کسی مائی نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے ہر عیب سے تجھے ایسا پاک کر دیا کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے لگتا ہے اللہ نے تجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا محمد بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤ, تیرے ہونٹ کیسے بناؤ, تیرے لب کیسے بناؤ, تیرا وجود کیسے بناؤ. کملی والے ایسے لگتا ہے تو بتاتا جا رہا تھا, اللہ تجھے بناتا جا رہا تھا. اب پہنچے حاتم طائی کے دربار میں. عدی کھڑا تھا, عدی ان کا بیٹا. 4 صحابہ جب چھوڑنے آئے نا صحابہ کی جماعت, اب دروازے پر جب بہن آئی کیا کہہ رہے, لے جاؤ لے جاؤ. اب اس کا دامن داغدار ہو گیا, دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہمارے دشمنوں کے ساتھ آئی ہے. وہ کہنے لگی بھائی سن تو. بھائی کہاں سنے, جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہنا شروع کر دیا. بالآخر بہن بھائی کے سامنے آ گئی, کہا خبردار, اب بول لیا جو بول لیا, اب نہ بولنا. حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا میں خاموش. کہا خبردار اب نہ بولنا, میں رشتوں کی وفا نہیں دیکھوں گی, میں یہ نہیں دیکھوں گی تو میرا بھائی میں تیری بہن ہوں. جتنا بولنا تھا میں نے سن لیا. ان کے بارے میں اللہ اکبر اونچی آواز سے گنا لانا نا, وہم و گمان کے اندر بدگمانی نہ لانا. اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہیں, اللہ اکبر, ان کے چہرے انسانوں کے ہیں, ان کے کردار آسمان کے فرشتوں جیسے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا لوگوں مکے سے چلی ہو اور یہاں تمہارے پاس پہنچی, انہوں نے اس جگہ کو نہیں دیکھا جب میں نے قدم رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگا ہاں محمد ابن عبداللہ کے پاس سے ہو کے آ گئی, اس کا جادو اس کا منتر تیرے پہ چل گیا. اللہ اکبر. جا کیا لینے کے لیے آئی ہے؟ کہ میرے بھیا میں لینے کے لیے آئی, میں تجھے لینے کے لیے آئی, بتلانے کے لیے آئی. دل تو چاہتا تھا ان کے قدموں سے باہر نہ جاؤں, لیکن تجھے لینے کے لیے آئی. اللہ اکبر. آج کہتا ہے بتا فیصلہ کر, یا گھر کی دہلیز قبول کر لے یا ان کا دامن چھوڑ دے, اور تو گھر کی دہلیز بات کی بات کرتا ہے. رب اکبر کی قسم ہے, پیدا کرنے والے کی قسم ہے, کاش میرا ابا آج حاتم طائی زندہ ہوتا, میرے ابے کو دنیا ایک طرف کھڑا کر دیتی اور دوسری طرف فاطمہ کے ابا کو کھڑا کر دیتی, اور دنیا کہتی تو فیصلہ کر, حاتم طائی کی بیٹی سگے باپ کے ساتھ جائے گی یا آمنہ کے لال کے ساتھ جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے میں باپ کا چہرہ دیکھ کر حضور کا مکھڑا دیکھتی اور دوڑ کے نبی کے قدموں میں جا کے بیٹھتی اور کہتی حاتم تیرے جیسے لاکھ باپ میں محمد کے قدموں پہ قربان کر دو. جو مزاج اخلاق میں نے آمنہ کے لال کا دیکھا دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا ہے.